وزدنی علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی پیروی میں ہی ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے۔ میں نے اس موضوع پر اپنی گزارشات شروع کی تھیں کہ دنیا میں اللہ رب العزت کے عذاب و عقاب کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، اور ملکوں پر، بستیوں پر اور بستی والوں پر اللہ رب العزت کا عذاب اور اللہ کی طرف سے سزا، اور ان کی زندگی میں امن کی جگہ خوف اور رزق کی فراوانی کی جگہ بھوک کیوں ہوتی ہے۔ بنیادی موضوع یہ تھا۔ آپ یاد کریں، جو نئے آئے ہیں وہ سن لیں، اور جو پرانے ہیں وہ ذرا ریکال کریں کہ یہ موضوع میں نے ٹرانسجنڈر والے خطبے سے پہلے شروع کیا تھا۔ دو جگہ سے میں نے آپ کے سامنے دو بستیوں کی مثال سے بات کی ابتدا کی تھی، سورہ نحل سے، سورہ سبا سے، آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ پھر میں نے پہلی بات جس کا تذکرہ شروع کیا تھا کہ جب قومیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا نہ کریں تو کفران نعمت کی وجہ سے اللہ رب العزت ان سے نعمتیں چھین لیتے ہیں، اور شکر کی آدھی وضاحت ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد چونکہ ربیع الاول کا خاص ایک خطبہ آپ کے سامنے گزشتہ خطبہ میں نے گزارشات کی تھی، ایک خاص انداز سے اور ایک خاص لائن پر۔ وہ خطبہ اتفاق سے ریکارڈ نہیں ہو سکا میری نظر میں، انتہائی اس کی ریکارڈنگ تو بہت ہی ضروری تھی۔ بہرحال قدر اللہ ما شاء فعل، اسی میں ہی خیر تھی۔ جو کام اللہ کی طرف سے نہ ہو اس میں زیادہ خیر ہوتی ہے، اللہ کا حکم خیر والا ہے۔ تو گزشتہ خطبہ بہت ہی اہمیت والا تھا، اور اس خطبے کا مرکزی خلاصہ یہ تھا، میں اسی بات کو تھوڑا سا آگے بھی بڑھاؤں گا اور اپنے موضوع کے ساتھ اٹیچ بھی کروں گا۔ اس خطبے کا مرکزی خلاصہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، جس معاشرے میں اللہ نے آپ کو مبعوث کیا، جس معاشرے کے آپ فرد بنے، اس معاشرے کے متعلق اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ نبی علیہ السلام کی آمد سے قبل یہ لوگ جہالت، ظلمت، تاریکی کے کٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے، وہ دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود، بیت اللہ کے متولی ہونے کے باوجود، اور عرب کے اندر ان کی ایک عزت کہ یہ بیت اللہ کا انتظام و انصرام چلانے والے ہیں، شام کی طرف قافلے جاتے، لوٹ لیے جاتے، ان کے قافلے کو کوئی کچھ نہ کہتا، بلکہ وہ جس کو راہداری دے دیتے اس کو بھی راستے میں پروٹوکول دیا جاتا اور اس قافلے کی حفاظت کا پورا بندوبست کیا جاتا۔ ان کے ہاں آپ دیکھ لیجئے، نبی علیہ السلام کا چچا ہے اور اس کا نام ہی ہے ابو الحکم۔ ابو الحکم کہتے ہیں فیصلوں کا باپ، یعنی جج۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا پنچایتی آدمی، وہ پنچایتوں میں بیٹھ کے بڑے بڑے بزرگ فیصلے کیا کرتے تھے، وہ بڑے اپنے معاملات میں عقل مند، دانشور، دانا بینا، باتوں کو سمجھنے والے، الجھے ہوئے مسائل کو سلجھانے والے، اس معاملے میں بڑی مہارت رکھنے والے لوگ ہوتے تھے۔ وہ پنچایت میں بیٹھے ہیں، ایک کی گفتگو سنتے ہیں، دوسرے کی سنتے ہیں، اور ایک بڑا بہترین سولوشن اور حل ان دونوں کو دیتے ہیں۔ ابو الحکم یہ تھا، اس کا نام ہی تھا ابو الحکم۔ اب یہ وہ ان پڑھ آدمی تھا، تو بیوقوف آدمی تھا، کچھ سیولائزڈ اور مہذب نہیں تھا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ آدمی سیولائزڈ ہے، بڑا کلچرڈ ہے، بڑا مہذب ہے، بڑا متمدن ہے۔ ابو لہب کو دیکھیے۔ اب یہ ابو الحکم کس کا نام ہے پتہ ہے؟ یہ جس کو اسلام نے ابو جہل کہا، ابو الحکم تو مکے والوں نے کہا۔ یعنی دنیا کا پیمانہ یہ ہے کہ ابو الحکم بڑا سمجھدار ہے۔ اللہ کا پیمانہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام جو پیمانہ لے کے آئے اس کے مطابق وہ سمجھدار تو دور کی بات، جاہل ہی نہیں، جاہلوں کا باپ ہے۔
ابو لہب کو دیکھیے، آپ کا چچا ہے، بڑا وجیح، بڑا خوبصورت، یہ ابو لہب سرخی کا باپ ہے، اس کا چہرہ بڑا سرخ تھا، بڑا خوبصورت، بڑی شخصیت تھی باقاعدہ. جیسے کوئی شخص اپنی شکل و صورت میں، اپنی چال ڈال میں، اپنی وضاقتہ میں، اپنے لباس سے بڑا آدمی نظر آتا ہے، ایسے بڑا آدمی نظر آتا تھا. اب یہ بھی دنیا کی بڑائی کا معیار تھا، یعنی جہالت، ظلمت، تاریکی، اس کے اندر یہ معیار ہوتا ہے کہ اس میں ابو جہل ابو الحکم ہوتا ہے معاشرے کا. اب آج بھی آپ دیکھ لیجئے اپنے معاشرے میں کہ آپ کے ہاں کسی کے متمدن ہونے، کسی کے مہذب ہونے، کسی کے کلچرڈ اور شائستہ ہونے، کسی کے بڑا ہونے کا معیار کیا ہے؟ وہ مال و منال، دولت، دنیا کا اثر رسوخ، جاؤ حشمت، عیش و نشاط والی زندگی، دولت کی ریل پیل، دنیا کی تعلیم. دنیا کے لحاظ سے کوئی بڑا ڈاکٹر ہے، کوئی بڑا انجینئر ہے، کوئی سی ایس پی آفیسر ہے، کوئی ملٹری آفیسر ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، پی ایچ ڈی ہے اپنے شعبے میں، کسی بڑی کرسی پر بیٹھا ہے. ہم کہتے ہیں یہ آدمی بڑا سمجھدار ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، بڑا شائستہ ہے، بڑا مہذب ہے، بڑی عزت والا ہے. اب جو معیار اسلام مقرر کرتا ہے، جیسے میں نے گزشتہ خطبے میں عرض کیا کہ اسلام تو ابو الحکم کو ابو جہل کہتا ہے. ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبیلا. قرآن کہتا ہے یہ جس کو آپ ابو الحکم کہہ رہے ہیں یہ تو جانور نہیں، جانوروں سے بھی بدتر مخلوق ہے. یہ کہاں ہے ابو الحکم؟ یہ جاہلوں کا باپ ہے. یہ تو عقل و شعور ہونے کے باوجود اپنے مالک کو نہیں پہچان سکا، بلکہ مالک کا نمائندہ اسے مالک کی پہچان کروانے دنیا پر آیا اور اس کو سب کچھ کھول کے بتلایا، تیرا مالک کون ہے، تیرا خالق کون ہے، تیرا رازق کون ہے، تجھے کس نے پیدا کیا ہے، تیری ساری دی ہوئی صلاحیتیں کس کی طرف سے ہیں، کیا تو اس کا وفادار ہے، تو اس کو پہچانتا ہے، اس کو جانتا ہے. اس نے اس رب کو جاننے کی کوشش نہیں کی، لہٰذا یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ جانور بھی جبلی طور پر یہ جانتا ہے کہ اس کا مالک کون ہے اور وہ اپنے مجازی مالک کا ہمیشہ وفادار ہوتا ہے. جانور کے اندر عقل و شعور نہیں ہوتی، لیکن اس کے اندر جبلی طور پر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے حقیقی نہیں بلکہ مجازی مالک کو پہچان کر اس سے وفاداری کرتا ہے. لیکن یہ تو حضرت انسان ہے جس کو اللہ نے عقل و شعور دیا، صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت دی، نیکی اور بدی کے درمیان ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے، گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، فائدہ کس بات میں ہے، نقصان کس بات میں ہے. اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے. اس کے باوجود اگر وہ اپنے حقیقی مالک کو نہیں پہچانتا، اس کا وفادار نہیں ہے، جس کا کھا رہا ہے اس کے گیت نہیں گا رہا، جس کا سب کچھ استعمال کر رہا ہے اس کا وفادار نہیں ہے، تو پھر یہ جانور نہیں، جانور سے بھی بدتر ہے. قرآن یہ پیمانہ دے رہا ہے، یہ آئینہ دکھا رہا ہے کہ اس معاشرے کو بھی دیکھو اور اس کے بعد قیامت تک آنے والے جتنے معاشرے ہیں ان کو اس آئینے میں دیکھو. قرآن کی بات تبدیل ہو سکتی، نبی علیہ السلام کی بات تبدیل ہو سکتی، باقی تو ہر جگہ تبدیلی ہو سکتی ہے. ترمیم، اضافہ، ایک تھیری، ایک ہائپوتھیسس، ایک مفروضہ آج قائم کیا جائے، آج ٹھیک ہوگا، 10 سال کی ریسرچ کے بعد پتہ چلے گا جی اس میں تو اب امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. یہ بات تو میڈیکل سائنس کو دیکھ لیجئے، وہ آج کوئی بات کرتے ہیں، 10 سال بعد جب نئی ریسرچ آتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی اب یوں چلے. ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی انسان ترقی کے منازل طے کرتا ہے دنیا کے اعتبار سے. جو پہلے کی تھیریز ہوتی ہیں، جو پہلے کے نظریات ہوتے ہیں وہ کلعدم ہو جاتے ہیں، کینسل ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، نئے نظریات آ جاتے ہیں. لیکن قرآن نے جو تعلیم دی ہے، اللہ کا جو حکم آ گیا ہے، وہ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی اسی طرح ویلڈ ہے، بعد کے ادوار میں بھی ہے، اب بھی ہے. دنیا چاند پر پہنچ جائے، سورج پر پہنچ جائے، تب بھی وہ حکم اپنی جگہ ویلڈ ہے. وہ ساری چیزوں کو احاطہ کیے ہوئے ہوگا، اس میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہو سکتا. اچھا، اس میں اس قدر لچک بھی ہوتی ہے کہ وہ حکم اس زمانے کے مطابق آپ کو نظر آئے گا. نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی یہی تو خوبی ہے کہ آپ کی تعلیمات پڑھنے والا، سننے والا، ان کا علم حاصل کرنے والا یوں محسوس کرتا ہے جیسے یہ میرے ہی لیے آئی ہیں، یہ تعلیمات میرے ہی لیے ہیں. آج کے دور کا مسلمان کہے گا میرے ہی لیے ہیں.
آج سے 1000 سال بعد کے دور کا مسلمان کہے گا میرے ہی لیے ہیں اگر قیامت قائم نہ ہوئی. آج سے 1000 سال پہلے کا مسلمان بھی یہی کہتا تھا میرے ہی لیے ہیں. اب ان تعلیمات میں اس قدر خوبی کیسے آ گئی؟ اس لیے کہ یہ تعلیمات کسی انسان کی نہیں ہیں، ورنہ تو اس خوبی سے خالی ہوتی. انسان کی تعلیمات تو ایک محدود وقت، ایک محدود علاقے اس تک چلتی ہیں، کام کرتی ہیں. اس کے بعد ان تعلیمات کے اندر وہ وسعت نہیں ہوتی کہ وہ ان سارے مسائل کا بھی احاطہ کر سکے جو اس علاقے یا ان لوگوں کے مسائل ہیں. کیونکہ یہ تعلیمات ربانی ہیں، یہ مخلوق کی تعلیم نہیں ہے، یہ خالق کی تعلیم ہے. اور قرآن صرف خالق کا نہیں ہے کہ صرف قرآن وحی ہے. قرآن کی تشریح، توضیح اور تفسیر جس کو نبی علیہ السلام کے فرامین اور آپ کی حدیث، یہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے. اسی لیے وحی کی 2 قسمیں کی گئی ہیں، ایک وحی مطلوب اور ایک وحی غیر مطلوب. قرآن وحی مطلوب ہے اور اس کی شرح، اس کی توضیح، اس کی تشریح، اس کی تفسیر، اس کی ایکسپلینیشن وہ وحی غیر مطلوب ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم. قرآن بھی اللہ کی طرف سے، نبی علیہ السلام نے جو تعلیم دی وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے، اس لیے اس میں کسی غلطی کا امکان نہیں، کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہو سکتا، انچینجبل. تو آج بھی آپ دیکھیے کہ قرآن یہ جو بات کر رہا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ نبی علیہ السلام جس معاشرے میں آئے اس معاشرے کے معیارات کیا تھے، ترجیحات کیا تھیں، طرز عمل کیا تھا. اور اس سے آگے آپ دیکھیے کہ کس قدر جہالت ہے کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں، کس قدر جہالت ہے کہ معمولی باتوں پر قبائل میں جھگڑے ہوتے ہیں اور وہ ان کی نسلوں تک جاری رہتے ہیں. لڑنے والوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کس بات پر ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، خون ریزی ہو رہی ہے. ایک انسان کی جان کی کتنی اہمیت ہے. میں انسان کہہ رہا ہوں، میں مومن نہیں کہہ رہا. مومن کی جان تو اللہ اکبر، اس کی اہمیت کے کیا کہنے. لزوال الدنیا احون عند اللہ من قتل رجل مسلم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا پوری دنیا زوال پذیر ہو جائے، ساری دنیا ختم ہو جائے، اس سے بڑھ کر اللہ کی نظر میں یہ جرم ہے کہ ایک مومن کو ناحق قتل کر دیا جائے. تو وہاں نسلیں نسلوں کو کھا رہی ہیں اور لڑنے والوں کو کوئی پتہ نہیں کیوں لڑ رہے. شراب ام الخبائث، زنا بیماریوں کی ماں، بیماریوں کی جڑ، فساد کی جڑ، یہ 2 چیزیں ان کی گٹی میں پیوست جس معاشرے میں آپ تشریف لائیں. یہ جہالت ہے، یہ ظلمت ہے، یہ تاریکی ہے، یہ اندھیرا ہے. یہاں تعلیم نہیں ہے، یہاں علم نہیں ہے. یہ دنیا کی تعلیم کے باوجود ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں. اب آج کیا حال ہے؟ اپنے معاشرے کو دیکھیے، اپنے ملک کو دیکھیے. یہ خطہ جس کو آزاد ہوئے، سو کالڈ جو آزادی ملی ہے، حقیقت میں تو غلامی ہی ہے، لیکن چلیں بظاہر ایک آزادی ہمیں ملی. 75 سال ہو گئے ہیں. یہاں ہم نے کیا اسلام پیش کیا ہے؟ پہلے تو میں اپنے آپ کو پیش کروں گا. ہم نے کیا پیش کیا ہے اور آپ نے کیا سمجھا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے سبھی سے. 75 سالوں میں ہم نے آپ کو کون سا اسلام دیا ہے؟ کیا تعلیم دی ہے؟ کون سا راستہ بتلایا ہے؟ اور آپ نے کیا سمجھا ہے اسلام کیا ہے؟ اب اس سوال کا جواب، کیا ہم اس قابل ہیں کہ سر اٹھا کے چل سکیں؟ اللہ جانتا ہے. ہم تو شرمندہ ہیں اس پر کہ اللہ نے یہ ملک دیا، نعمت، آزادی دی، نعمت، تحریر و تقریر کی آزادی، نعمت. تحریر و تقریر کی آزادی دنیا کے باقی مسلم ملکوں میں نہیں ہے بھائی، یاد رکھو، یہ بر صغیر کے علاوہ. وہاں تو آپ کو لکھی ہوئی تحریر آتی ہے کہ اس کے مطابق آپ نے گفتگو کرنی ہے، اور یہاں آپ جو جی میں آتا ہے کہہ سکتے ہیں، جو آپ درست سمجھتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں. ہاں آپ کی سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو کچھ کہنے میں اس ملک میں اللہ نے آزادی دی ہے، یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے. اس گئے گزرے دور میں بھی صحیح بات، درست بات لوگ سننے کے لیے تیار ہیں.
سنانے والوں کو باقاعدہ اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، کیا ہم نے اس جہالت کو دور کرنے کے لیے وہی طرز عمل اختیار نہیں کرنا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طرز عمل اختیار کیا؟ آپ نے انہی لوگوں کو، اسی معاشرے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ وہ لوگ کہ جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے یہ جانور ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، انہی میں سے افراد نکلے. نبی علیہ السلام کی تعلیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کا تزکیہ کیا، جو ان کا اندر اور باہر، باطن اور ظاہر پاک ہوا، پھر وہ ایسے افراد بنے کہ میرے اللہ نے قرآن میں ان کی تعریف کی. اتنے قابل تعریف کہ دنیا والے صرف تعریف نہیں کرتے، اتنے قابل تعریف کہ اللہ ان کی تعریف کرتے ہیں. اور وہ ایسی جماعت بنی، ایسے کردار والے افراد. میں نے عرض کیا تھا نا کہ نبی علیہ السلام نے افراد سازی کی، کردار سازی کی، سیرت سازی کی. آپ کی سیرت صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، آپ کی سیرت علم حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، آپ کی سیرت اس لیے ہے کہ ہم اپنی سیرت سازی کریں. آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کا رول ماڈل ہونا ایک آئینہ ہے کہ میں اس آئینے میں اپنی شکل کو دیکھوں گا، اپنے آپ کو دیکھوں گا، اپنی سیرت کو درست کروں گا. آپ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنے بال درست کرتے ہیں، اپنی وضاقتہ درست کرتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھ کے ٹھیک کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ایک بہترین آئینہ، ایک رول ماڈل کہ اس کے سامنے میں کھڑا ہوں گا، پھر میں دیکھوں گا کہاں کہاں مجھ میں غلطی ہے، کدھر کدھر کمزوری ہے، کہاں کہاں سے میں نے کیسے کیسے اپنے آپ کو درست کرنا ہے. یہ ہے سیرت سازی، یہ ہے کردار سازی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ پاکیزہ شخصیت ہیں کہ جو پیغام لے کے آئے اس پیغام پر خود سب سے زیادہ کاربند ہیں. ایسے نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ قانون بنا دیا ہو کہ آپ تو میرے لاڈلے ہیں، آپ تو سارے انبیاء اور رسل کے سردار ہیں، آپ تو سارے اگلے پچھلوں کے سردار ہیں، آپ کو کوئی عمل کرنے، کوئی کام کرنے، کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ تو باقیوں کو بتائیں، باقی یہ کام کریں، عبادات باقی کریں، باقی پابندیاں کریں، آپ کو پابندی کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو مستثنیٰ ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات لے کے آئے، ان پر تو اگر کوئی 100% ان احکامات کے مطابق تھا اور ہے، جو شخصیت ہمارے سامنے جن کا اسوہ وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اور 100% ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں. اب نبی علیہ السلام نے اس معاشرے کی سیرت سازی کی، کردار سازی کی، اس معاشرے کو ایک بہترین معاشرہ بنایا. اور اللہ رب العزت نے پھر ان کی کیا تعریف کی ان لوگوں کی. یہ جتنی تعریفی آیات ہیں نا اہل ایمان کے حوالے سے، وہ ساری نبی علیہ السلام کی جماعت کے لیے ہیں. ہاں اس میں بعد کے اچھے لوگ بھی شامل ہیں، لیکن اول مخاطبین حضرات صحابہ کرام ہیں. آپ دیکھ لیجئے یعنی کتنی جگہ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے سرٹیفکیٹ جاری کر دیے اس جماعت کے لیے. وہی جو گٹا ٹوپ اندھیرے میں ہیں، وہاں سے نکلے ہیں، 23 سال میں وہ معاشرہ بنا ہے، تو کیا اللہ رب العزت نے ان کی تعریف کی. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اتنے عظیم لوگ کہ ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں. اللہ نے پچھلی کتابوں میں یہ بات انبیاء پر نازل فرما دی، انبیاء کی طرف وحی کر دی، حضرت عیسیٰ کی طرف، حضرت موسیٰ کی طرف، کہ نبی علیہ السلام کے پیروکار ان خصوصیات کے حامل افراد ہوں گے. چھوٹی بات ہے. مجھے اور آپ کو اگر کوئی بڑا سیاستدان، کوئی بڑا جرنیل، کوئی بڑا بیوروکریٹ جانتا ہو تو ہم پھولے نہیں سماتے. کوئی کسی کی معمولی سی واقفیت ہو جائے، کہتا جی خان صاحب تو پرسنلی مجھے جانتے ہیں، میرے پاس ان کا نمبر ہے، وہ تو زمین پر پاؤں نہیں رکھتا. جنرل صاحب تو بالکل، میں تو ابھی ان کو کال کر سکتا ہوں، یہ دیکھیں میرے پاس ان کا نمبر ہے. بلکہ دوسرا بندہ تھریٹ ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو مشکل ہو گئی ہمارے لیے. فلاں کمشنر صاحب ہیں،
میرے بھائیوں، صرف دنیا کا ایک شخص دوسرے کو جانتا ہے، اس پر وہ پھولے نہیں سماتا، وہ کہتا میں کتنا خوش نصیب ہوں۔ وہ کتنا خوش نصیب ہے جس کی دنیا والے نہیں، دنیا والوں کا رب تعریف کرے، اور آنے سے پہلے کرے۔ ابھی صحابہ اکرام دنیا میں نہیں آئے، ابھی نبی علیہ السلام دنیا میں نہیں آئے، ابھی یہ جماعت دنیا میں نہیں آئی، اللہ رب العزت نے انجیل میں اور تورات میں ان کی خوبیاں بیان کر کے بتلا دیا، یہ ایسے لوگ ہوں گے۔ اور ایسے لوگ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ جتنی انسان میں بڑی بڑی کمزوریاں اور خامیاں ہوتی ہیں کہ وہ بغاوت کرنے والا، وہ سرکش، وہ ظالم، وہ جان کے گناہوں کا ارتکاب کرنے والا، وہ رب کی نافرمانی کرنے والا، ان تمام چیزوں کو گن گن کے اللہ نے قرآن میں بیان کر کے بالکل اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ صحابہ اکرام ان سنگینیوں سے پاک ہیں۔ الکفر، الفسق، العصیان، یہاں تشریح کا وقت نہیں ہے، میرا وقت ختم ہو گیا ہے۔ یہ بڑی بڑی کمزوریاں ہوتی ہیں، یعنی گناہوں کا دھڑلے سے ارتکاب کرنا یا اللہ کی نافرمانی جان کے کرنا، صحابہ اکرام اس سے پاک تھے۔ ایسی جماعت تیار ہوئی۔ یہ سیرت سازی کیسے ہوئی، یہ بھی ایک سوال ہے، اس سوال کے جواب کی ضرورت ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ oh